يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو روزے کی حالت میں اپنے گھر میں اللہ کے گھر میں ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر اذکار کی, قرآن کی تلاوت کی, قیام اللیل کی پابندیوں کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے نیک بندوں کو جو ایمان لے آئے, عمل کیا, صحابہ کرام میں سے, تابعین میں سے, تبع تابعین میں سے, اللہ کے نیک بندوں میں سے. حضرات و خواتین, اللہ کی مہربانی, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان عنایت فرمایا. ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ مبارک تک پہنچایا. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو آج جو خطبہ ہے, موضوع خطبہ وہ یہ ہے کہ روزوں کا مقصد. ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزوں کا مقصد کیا ہے, روزے کا مقصد کیا ہے, روزے سے ہم کو کیا حاصل کرنا ہے. یہ اس عنوان پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات کیا ہے, روزہ عربی میں کہتے سیام, صوم. صوم کے معنی کیا ہے, روزہ رکھنا. اردو میں لفظی معنی کیا ہے صامہ کا, صامہ کی جو کہ معنی کیا ہے, بچنا, پرہیز کرنا, دور رہنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی صبح سے لے کر مغرب تک, سورج جو فجر کاذب سے لے کر, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سورج ڈوبنے تک, رات تک آدمی کھانے پینے سے اور کچھ حلال چیزوں سے آدمی دور رہتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے باندھ کے رکھتا ہے. اسی لیے اس کو روزہ کہا جاتا ہے. شریعت میں روزے کے دو اہم باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ آدمی کھانے سے پینے سے دور رہے. کب؟
فجر سے لے کر مغرب تک، ٹھیک ہے نا، مغرب کی ابتدا تک، جب تک رات شروع نہ ہو جائے، سورج ڈوب نہ جائے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے بیوی سے بھی دور رہنا، میرے یہاں بیوی سے جماع وغیرہ کرنے سے بھی دور رہنا، یہ روزے میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزوں کا نام کہ آدمی اپنے شہوات اور خواہشات اور کھانے پینے کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ تو یہ ایک بڑے اہم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر روزوں کو فرض کیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، روزوں کو واجب اور ضروری قرار دیا۔ روزہ جو ہے اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ میرے یہاں مشہور جو حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر روزے کو بیان فرمایا ہے، 5ویں کو روزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ اس آیت پہ غور کریں، سورہ بقرہ کی 185 186 جو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 150 سے 186، ان آیات میں اگر غور کریں آپ، تو ان آیات میں اگر غور کریں گے تو بہت ساری نصیحتیں اسی آیت کے اندر ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ روزہ اہل ایمان پر فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، اہل ایمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ جو بھی روزہ رکھ سکتا ہے، شرعی عذر نہ ہو تو سب کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، میں خاص طور پر نوجوان ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے ہماری جو ہے صحت گر جائے گی، ہمارا جو ہے ہماری باڈی کا جو شیپ جو ہے ان بیلنس ہو جائے گا، طاقت کی جو کمزور ہو جائیں گے، پلا ہو جائیں گے۔ باڈی بلڈنگ کے لیے، اپنے جسم کو بچانے کے لیے لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ یہ سب جو گناہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی ہے۔ جو بھی آدمی صحت کے اعتبار سے میرے آپ صحت مند ہے، اس کو کوئی عذر نہیں، تو آپ اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ روزہ چھوڑنے کے لیے کوئی جو ہے وجہ نہیں اس کے پاس۔ سفر میں ہے، شریعت اجازت دیتی، اللہ نے کہا من کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا کوئی آدمی سفر پر رہا، فعدۃ من ایام اخر، اللہ نے کہا کہ دوسرے دنوں میں اس کے روزے کی گنتی پورا کر لے، بعد کے مہینوں میں ان روزوں کی گنتی کو پورا کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے کو فرض کیا، پہلی بات۔ اس کو اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے روزے رکھنے کا طریقہ، اس کے احکامات، اس کی صورتیں الگ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو روزہ ہے ان کے پاس بھی روزہ موجود تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، نیا حکم نہیں امت کے لیے۔ جس طریقے سے پچھلی امتوں پر، موسیٰ کی امت پر، عیسیٰ کی امت پر، اور بھی جو پچھلی امتیں گزری ہیں، ان امتوں پر روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی فرض کیا۔ تو معلوم یہ پڑا کہ روزہ کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہماری امت کے لیے نہیں، امت محمدیہ کے لیے، بلکہ سمجھے ہم قدیم جو زمانے سے جو امتیں تھیں ان تمام کے سے ان تمام امتوں کے اندر بھی روزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم، لیکن ہو سکتا ہے اس کے احکامات الگ ہوں، اس کی نوعیتیں الگ ہوں، اللہ بہتر جانتا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا ان آیات میں لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی 2 چیزوں کا نام ہے، یاد رکھیں آپ۔ اللہ نے کہا کہ روزوں کا مقصد متقی بننا ہے، تو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام نے کئی باتیں بیان فرمائی۔ تقوی کے اندر 2 بڑی اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، نمبر 2 گناہوں سے بچتے ہوئے نیک کام میں آگے بڑھ جائے، نیک کام میں سبقت کرے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے نیک کام کر رہا، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، اچھے کام کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ گناہوں سے بچتا نہیں،
کبیرہ گناہوں سے بچتا نہیں ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہا، ٹھیک ہے۔ اب جو روزے کی حالت میں مثال کے طور پر کبیرہ گناہ میں لگا ہوا ہے، روزے کی حالت میں یا ایسے ہی جو فحش چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو یہ متقی نہیں بن سکتا۔ تو متقی اگر بننا ہے کسی بھی آدمی کو، یاد رکھیں کہ دو باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو خوبی بیان فرمایا کہ جو لوگ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، فحش چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں سوائے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی قرآن مجید کے اندر۔ تو متقی بننا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا سب سے پہلی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اسی بات کو اور بہتر انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع شرابها ان يدع طعامها وشرابها، کہا کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ اور جھوٹی باتوں کو، جھوٹے کاموں کو نہ چھوڑا، روزہ ہے لیکن جو جھوٹ کو نہیں چھوڑا اور جو جھوٹے کاموں کو نہیں چھوڑا، جھوٹی باتیں جھوٹے کام دونوں، جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑا، جھوٹے کاموں کو جو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ آدمی جو بھوکا پیاسا رہے، کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو کھانا پینا جو آدمی بندہ چھوڑ رہا ہے، یہ تربیت ہے گناہ کو چھوڑنے کے اثر میں، گناہوں سے دور رہنے کی تربیت ہے یہ۔ کھانا پینا حلال ہے جبکہ گناہ ہمیشہ حرام ہے، منع ہے شریعت میں، آدمی گناہ نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے سے اس بات کی تربیت کر رہا ہے ہماری کہ ہم جس طریقے سے کھانا چھوڑ دے رہے ہیں، پینا چھوڑ دے رہے ہیں، حلال ہے جبکہ کھانا اور پینا، اور یا بیوی سے دور رہنا جو صبح کے اوقات میں، تو سوچ کے دیکھیے کہ یہ چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے آدمی، اس بات کی ٹریننگ ہے کہ آدمی گناہوں کو، جھوٹی باتوں کو، جھوٹے کاموں کا آدمی چھوڑ دو۔ وَمَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جو آدمی جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑ سکا، جھوٹے کام کو نہیں چھوڑ، جھوٹی بات مطلب جھوٹ بولنا، کبیرہ گناہ لگا لیں آپ، جھوٹ کے ساتھ جو بھی باتیں، غیر حقیقانہ بات کرنا، غیبت کرنا، یہ سب یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، جو غیر غلط باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو آدمی اگر یہ چھوڑ نہیں سکا، جھوٹے کام کوئی بھی جھوٹ، من لم يدع عمل الزور والعمل به، جھوٹی باتوں کے جھوٹے کام نہ چھوڑ سکا، فلیس للہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے، کھانے پینے کو چھوڑ۔ کیا مطلب ہے یہ؟ تو روزہ صرف جو ہے کھانے پینے سے دور رہنے کا نام نہیں ہے جی، بیوی سے دور رہنے کا نام نہیں ہے صرف، پھر کیا ہے؟ ان دونوں کے ساتھ آدمی گناہوں سے دور رہنا، جھوٹ سے دور رہنا، غیبت سے دور رہنا، حرام کمائی سے دور رہنا، فحش چیزوں سے دور رہنا، یہ تمام جو گناہ کے کام ہیں، ان تمام سے دور رہنے کا نام بھی روزہ۔ پھر آدمی بھوکا رہ رہا، گناہوں سے بچ نہیں پا رہا، گناہوں میں لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، یوٹیوب میں جو ٹائم پاس کر رہے ہیں، موویاں دیکھ رہے ہیں، میرے ہم ایسے لگے رہ رہے ہیں، میرے ہم غیر غلط چیزوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، یہ روزے کا مقصد آدمی متقی بننا چاہتا ہے آدمی تو سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا۔ کچھ لوگ سگریٹ پینے کے عادی ہوتی، بیڑی پینے کے عادی ہوتی، اور اسی طریقے سے گٹکا وغیرہ کھانا، یہ سب حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ، گناہ کا کام ہے، معلوم ہے، پھر بھی ان کو معلوم ہے روزہ توڑ جائے گا۔ تو لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والی زندگی گزارو، یہی سب سے اہم مقصد ہے روزے کا، متقی بننا۔ کیسے بنیں گے متقی؟ گناہ کو بھی چھوڑنا ہے، نیک کام بھی کرنا، دونوں کام کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچتے ہوئے نیک کام کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ تقویٰ ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی جو تعریف اور فرمائش میں کہا، انہوں نے کہا کہ جو تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے باز آ جانا، یہ تقوی ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی۔ تقوی کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے کہ ٹوپی لگا لیا، جبے کھپے پہن لیا، سمجھے آپ، میرے آپ ہاتھ میں عصا ہے، میرے آپ اسی طریقے سے مشجرہ ہے، کھلا ہے، دستیاں ہے، کھلا، یہ کوئی تقوی کی علامت نہیں ہے۔ متقی کی علامت یہ ہے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ کوئی شخص گناہ سے بچ رہا ہے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھنا چاہتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ متقی ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ تو روزوں کا جو سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سبقت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو ہے ہم کو بچنا۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا ایام معدودات۔ اس آیت کی جو تیسری بات یہ ہے کہ یہ چند دن ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دلا رہا، ہمیں ابھار رہا ہے کہ یہ رمضان کے جو مہینے ہیں نا، یہ چند دن ایام معدودات ہیں۔ اب دیکھیے آپ، کل ہم شعبان میں تھے، کل ظہر کی بات بتا رہا ہوں، آج ظہر میں الحمدللہ رمضان کے پہلے روزے میں۔ اب دیکھتے دیکھتے دیکھیے 3 ہفتے، 3 جمعہ آئے گا، 4 جمعہ آئے گا، رمضان ختم ہو گیا۔ ایام معدودات، یہ تو گنے چنے چند دن ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اس کو استعمال کرنا۔ ایام معدودات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی 365 دن میں 365 ڈیز پر ایئر، ٹھیک ہے، 365 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزہ جو فرض کیا ہے صرف اور صرف 30 دن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 10% سے بھی کم، 8-9% آپ کو لگے گا سال بھر میں، 8-9% روزے سال بھر میں روزہ رکھتے ہیں، بقیہ 92%، 92% جو ہے ہم بغیر روزے کے رہتے ہیں۔ اللہ نے روزہ فرض نہیں کیا، 8-9% روزہ رکھتا ہے سال بھر میں جو فرض روزے۔ تو اللہ نے کہا ایام معدودات، چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، کیا کریں؟ اس کو استعمال کر لیں، اس کا فائدہ اٹھا لیں، اس کے جو ہے گناہوں میں نہ گزاریں۔ چلیے کچھ اہم عبادتیں بتانا چاہوں گا رمضان میں جو کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ نمازوں کی پابندی کرنا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 2، باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اگر باجماعت نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 25 سے 27%، ایک حدیث میں 25% ہے، ایک حدیث میں 27% ڈبل اجر ملے گا، 25 گنا زیادہ ملے گا۔ ایک ظہر کی نماز کسی وجہ سے گھر میں پڑھ لی، کسی بھی وجہ سے، یا جو مسجد میں پڑھے لیکن باجماعت نہیں پڑھے، تاخیر ہو گئی، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے، تو آپ وہی نماز باجماعت ادا کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 25 گنا زیادہ ثواب دے گا۔ اسی طریقے سے میرے آپ ذکر اذکار کا اہتمام کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ اکبر، اس کے بڑے فائدے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنے انعامات رکھا ہے معلوم؟ ایک انعام یہ ہے کہ جنت میں سبحان اللہ نامی درخت جو ہے اس کے نام سے لگایا جائے گا۔ جنت میں درخت اور پودے نہیں ہیں، یہی ذکر اذکار جو بندہ کرتا ہے نا، اسی کے پودے وہاں لگائے جائیں گے۔ یہ پہلا فائدہ ہوا، ایک نیکی لکھی جاتی، ایک گناہ مٹا جاتا، اسی طریقے سے ایک درجہ بلند ہوتا۔ سبحان اللہ، اتنے سارے فائدے ہیں ذکر اذکار کے۔ اور ایک حدیث سناؤں آپ کو، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، مطلب فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے، ایک 2 ٹائم ہے،
تو کہاں سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے 100 مرتبہ اگر آدمی میں سبحان اللہ اگر پڑھے گا، اور یہاں 100 گھوڑوں سے افضل یہ عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارا ہے۔ کتنا وقت لگے گا سبحان اللہ 100 ٹائم پڑھنے میں؟ کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹس، بہت ہوا۔ یہ تو یہ رمضان کا ایک موقع ہے، اور یہاں ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے موقع پر قرآن کی تلاوت پہ توجہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سال تھا آپ کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مدارسہ کی، مراجعہ کیے۔ بڑی اہم عبادت تلاوت ہے، یہ اسی مہینے میں قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کروایا، قرآن کا مہینہ۔ تو قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تفسیر ہوتی، درس ہوتا ہے 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ کا درس ہوتا ہے، ان درسوں میں شریک ہوں، پابندی کریں، کوئی نہ کوئی ایک نئی نصیحت زندگی کے بعد بھی کام آنے والی چیز مل جائے گی آپ کو۔ قرآن کی تبلیغ کریں، قیام اللیل کی جو پابندی کریں، سب قرآن سے محبت کی علامت ہے سب۔ تو لہٰذا میں آپ قرآن کی تلاوت پر توجہ۔ اسی طریقے سے رمضان میں جو اہم عبادتیں ہیں، میں آپ جو رمضان میں نیکی کرنا، گناہوں سے بچنے کے تعلق سے جو مقصد ہے، اس میں ایک بڑی اہم عبادت صدقہ و خیرات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا، تیز آندھی کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جو مواقع ہیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ ایک اہم بات جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ افطاری کرنے میں وقت پہ افطاری کرنا، اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ لا یزال الناس بخیر، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پہ رہیں گے، ما لم یتعجل الفطر، جب تک کہ وہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں۔ کیا مطلب افطار کرنے میں جلدی کریں گے؟ جو وقت ہو گیا، سورج جیسے ڈوب گیا، بس افطار کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بعض مسجدوں میں اذان کا اہتمام ہوتا، وقت پر اذان دی جاتی، بعض مسجدوں میں جو اذان کا اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ 8-9 منٹ کے بعد جو ہے کچھ سائرن وغیرہ کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کو۔ یہ جو 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ جو تاخیر ہو رہی ہے، سمجھ رہے آپ، یہ جو افطار کے نام پر یا جو شک کے نام پر یا انتظار کے نام پر یہ جو بات ہے، یہ درست نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ لوگ جو ہے افطاری کرنے میں، افطار ہونے کے بعد، افطار کا وقت ہونے کے بعد جلدی کریں۔ تو یہ خیر کی علامت ہے، اپنی عاجزی بتانا ہے رب کائنات کے سامنے۔ ہم مجبور انسان ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، ہم ایک جو ہے عاجز بندے اللہ کے سامنے، تو اپنی عاجزی بتانے کا وقت آیا تو ہم گھمنڈی کریں، 10 منٹ بات کریں گے، آدھے گھنٹے کے بعد روزہ کھولیں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم نصیحت ہے اس کے مہینوں کے اندر۔ اکثر دیکھا گیا کہ لوگ جو ایک پہلا دوسرا تیسرا 3-4 دن تراویح قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں پھر آخری 3 دن آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو محرومی کی بات ہے۔ بھائی پورے سال کے 12 مہینے بھی بتایا میں، سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک مہینہ اللہ نے چند دن موقع دیا ہے اللہ کی بندگی کرنے کا۔ نبی نے کتنی ترغیب دلا اس بات کو، کہا من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا، قیام اللیل کی پابندی کرے گا، رات کی نمازوں کی پابندی کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ مغفرت کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، لہٰذا قیام اللیل کی جو ہے اہتمام کرے۔ کاروبار چلتا رہے گا، منع نہیں کاروبار کرنے کا۔ اب یہ آئیں، میں سمجھتا ہوں کسی مسجد میں 45 منٹ، کسی مسجد میں 1 گھنٹہ میکسیمم بتا رہا ہوں،
بہت کم مساجد ہوں گی جب 1.5 گھنٹہ جو نماز ہوتی ہو، نہیں، تقریباً مسجدوں میں 45 سے 1 گھنٹے کے درمیان جو ہے قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ تو صرف نکڑوں پہ کسی کے انتظار میں آپ ادھر ادھر ہم جو کیا کرتے ہیں گزار دیتے ہیں۔ کوئی 1 گھنٹہ مسجد میں رہیں گے تو اعتکاف میں مسجد میں رہنے کا ثواب ملے گا، نماز کی جو پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، ایک ایک حرف جو سنتے ہیں آپ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سجدے میں دعا کریں گے، رکوع میں دعا کریں گے، تشہد میں دعا کریں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے بندگی کا ایک بہترین موقع ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے تمام اللہ تعالیٰ روزوں کا مقصد سمجھ کر رمضان گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اما بعد۔ حضرت ابو سعید خدری کی بڑی اہم حدیث ہے کہ رمضان میں کوئی بھی وہ حدیث سے غافل نہ ہوتا ہے۔ ہم تمام اللہ سے دعا کریں اللہ اس حدیث سے غافل نہ ہوتا ہے، بڑی جامع حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا رغم انف رجل، کہا کہ وہ آدمی برباد ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو گیا، وہ آدمی برباد ہو گیا۔ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہیں کون برباد ہو گیا؟ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون برباد ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دخل علیہ رمضان، وہ آدمی جس پر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ، پھر رمضان کا مہینہ نکل گیا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ نکل گیا، وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اس کی مغفرت نہیں اللہ کے پاس، اس کے گناہ اللہ کے پاس معاف نہیں ہوئے، وہ آدمی برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس حدیث پہ غور کریں، 2-3 باتیں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات، رمضان میں جتنی بھی عبادت کرنے والے، خصوصی عبادت روزہ ہو یا جو ہے قیام اللیل ہو یا آخری داغ راتوں میں شب قدر کی تلاش والی رات میں عبادت کرنا، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہی کام ہے بس۔ روزوں کا انعام کیا ہے؟ قیام اللیل کا انعام کیا ہے؟ شب قدر کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی۔ یہی رمضان کا مقصد ہے۔ نئے کپڑے پہنے، 10,000 کا پہنے، 10 روپے کا پہنے، اگر اللہ سے معافی نہ ملے، مغفرت نہ ملے تو پھر کیا فائدہ ان کپڑوں کا؟ اصل تو رمضان میں جو چیز حاصل کرنا ہے ہم کو، گناہوں سے معافی۔ ہم خطا کار ہیں، اب آئندہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم۔ شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا، توبہ کرنا، گناہ کو چھوڑنا، اللہ کی طرف پلٹنا، دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا سب آسان ہے۔ دوسرے دنوں میں ہر عبادت بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ نماز کے بعد 10 منٹ بیٹھ کر ذکر کرنا ہمارے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ رمضان میں دیکھیں دیکھا میں نے کہ ماشاءاللہ عصر سے مغرب تک بہت سارے احباب ماشاءاللہ مسجد ہی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ذکر اذکار کرتے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو دیکھا۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کو آسان کر دیتا ہے، تلاوت کو آسان کر دیتا ہے، ذکر کو آسان کر دیتا ہے، گناہ کے چھوڑنے کو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ رب سارے رحمت کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے کھول کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف کام کیا ہے؟ بیٹھ کر گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، انکساری کریں۔ سوچیں معاشہ کی اور ایک حدیث جو بخاری کے اندر ہے وہ بھی ہمیں توجہ دلاتی۔ معاشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، مجھے لگا یہ قدر والی رات ہے، مجھے لگا یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بڑی والی رات، 1000 مہینوں کی عبادت والی رات کوئی معمولی رات نہیں، یقیناً بہت بڑی رات ہے۔
ثم عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس رات میں اگر مجھے کچھ مانگنا ہے اللہ سے تو کیا مانگوں میں؟ کیا مانگو اللہ سے؟ رب کائنات سے کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عائشہ اگر تمہیں لگے کہ یہ قدر والی رات ہے تو یہ دعا پڑھ لینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں مغفرت کی دعا کی تربیت فرمائی، سبحان اللہ۔ تو دو حدیثیں حضرت ابو سعید خدری کی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی برباد ہو گیا برباد ہو گیا برباد ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ گزر گیا، جس کی مغفرت نہ ہوئی وہ حدیث کبھی نہ بھولے۔ اس میں وظیفہ کیا کر رہے ہیں رمضان میں، روزے میں کیا کریں ہم؟ اللہ سے معافی مانگیں، جی قیام اللیل کے بعد کیا دعائیں کریں؟ اللہ سے معافی مانگیں، مغفرت کی دعا کریں۔ تو یہ مغفرت والا مہینہ ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو بیکار نہ کریں۔ شاپنگ کے لیے خواتین بھی بس پتہ نہیں کوسے جنون میں رہتی۔ ابھی تو جیسے جیسے رمضان کے روزے بڑھتے جاتے ماشاءاللہ افطاری بھی اور سحری بھی ماشاءاللہ جو مارکیٹ میں جو کرنے والے خواتین کی تعداد کچھ کم نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ دنیا ہے، وجہ دنیا میں حلال ہے، اچھے کپڑے خریدیں آپ، پہنیں آپ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف اچھے ہی کپڑے خریدیں، نہ نماز نہ روزہ نہ دعا نہ تہجد کی نماز نہ قیام اللیل نہ دروس، کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے یہ دکان پہ چڑھے، آدھا گھنٹہ دیکھے، سمجھ رہے آپ، سب پسند آ گیا، اب 50-100 روپے کا مسئلہ آ گیا، ہم اتر کے آگے پھر دوسری دکان گئے، پھر وہی کہانی شروع، 1.5 گھنٹہ لگائے، پھر سلیکشن ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل ایمان کے سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے وہ وقت ضائع نہیں کرتے، کیونکہ معلوم ہے کہ جو وقت چلے گیا پھر آنے والا نہیں ہے، جو ملا اس کی قدر کر لیں، جو ملا اس کو استعمال کر لیں، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ جو نصیحت ہے، جو پیغام ہے رمضان کا، جو کام ہے ہمارا، ہم ہرگز غافل نہ ہو جائیں۔ دوست کبھی بھی بن جائیں گے، کپڑے 5 منٹ میں خریدا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو وقت گزر گیا رمضان کا، 1 دن گزر گیا رمضان کا، پھر آئے گا واپس؟ نہیں آ سکتا۔ تہجد کی نماز چھوڑ گئی ہماری، قیام اللیل چھوڑ گئی، کیوں چھوڑ گئی بھائی؟ کھا کے جو ہے افطار کر کے ہم لیٹ گئے، چلو لیٹے پرواہ نہیں، دوست کا فون آ گیا، اچھا کوئی بات نہیں، لیکن نماز کی چھوڑ گئی آپ کی؟ قیام اللیل کے بعد بھی بات کر سکتے ہیں آپ، تو آدمی ترتیب صحیح کرے، اگر آدمی صحیح ترتیب کے ساتھ کام کرے، ڈسپلن لے کر آئے زندگی کے اندر، عبادات کے اندر، یقین رکھے کہ رمضان واقعی سے رمضان ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت پانے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگے، مغفرت مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جو جن کا آپریشن ہونے والا ہے، جو مسائل میں جو جوجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو بحسن خوبی اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی، گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، روزہ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والا، سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والا، قیام اللیل کی پابندی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياه بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى